حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق سے دوبالا کر دے جس نے ہماری کسی حدیث کو یاد کیا، یاد رکھا اور پھر آگے پہنچا دیا۔ کتنا راضی ہیں نبی پاک اس شخص سے۔ حضور اس کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، بارونق رکھنا، اس پر اپنی رحمت فرمانا جو ہماری باتیں سنتا ہے اور پھر آگے ان کا ابلاغ کر، بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ۔ اگر ناراض نہ ہوں تو بہت ساری چیزوں کو لوگ بڑی توجہ سے سنتے دیکھتے ہیں، بڑی ساری چیزوں کو۔ ہمارے بچوں کو کچھ چیزوں کا شوق ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، میں چونکہ میری کوئی دلچسپی کم ہے، لیکن میں ایک جگہ پہ کہیں بطور مہمان حاضر تھا تو بڑے شوق سے مجھے دعوت دی گئی، بڑی محبت سے مجھے بلایا گیا، لیکن ٹی وی پر میچ چل رہا تھا تو مجھے پانی دے کر ٹیبل پر بٹھا کے کہا گیا ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اور وہ مطلب پوری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے، وہ نکل گئے، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوٹ کر کے واپس آئے اور بڑی انہوں نے عجز کے ساتھ معذرت خواہانہ لہجے میں کہا کہ یہ بات بڑی غلط تھی، لیکن وہ بات دلچسپی اس طرح کی ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو مطلب ہلتا بھی نہیں پوری طرح جب تک یہ بات ختم نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی دلچسپی ہے، لیکن اب ایک میری بات بھی مانے نا، یہ والی دلچسپی کا اظہار جمعے والے دن بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے آنے والے مہمان کے بارے میں بھی یہ ذہن بنایا، اگرچہ میرا محبت کا رشتہ تھا، میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں بنا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ جمعے والے دن بھی ذرا اس دلچسپی کا اظہار کرنا نا، جب میرے نبی پاک کی حدیث بیان ہو رہی ہو، جب حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہو، جب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان ہو رہی ہو، تو پھر بھی ذرا اپنے دل کو کھولنا اور ذرا کہنا سب سے، ذرا کہنا موبائل سے، ذرا کہنا میسیج سے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو آنکھ بھی جھپکنا پسند نہیں کرتا، میں تو پورے ذوق سے، اس لیے کہ وہ ایک دنیا کی جو کھیل کی بات ہو رہی ہے، اگر اتنی دلچسپی ہے تو خدا را امت کو سمجھنا چاہیے پھر قرآن پاک کی تعلیم سے کتنی دلچسپی ہونی چاہیے تھی، پھر حضور کی احادیث کے ابلاغ سے، حفظ سے، یاد کرنے سے، سننے کے ساتھ کس قدر زیادہ ہمارا ذوق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ مفت میں دین کا علم ملتا ہے، تبلیغ کی باتیں ہمارے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر فقیر کا چہرہ کسی اور طرف ہو، پیالہ الٹا ہو، تو دینے والا اسے دیا نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل کی طلب کو، اپنی طبیعت کے ذوق کو، شوق کو برقرار رکھ کے جب دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو اس میں برکات کا نزول ہوگا۔